اس کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام معصوم تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. سب لوگوں کو تبلیغ دین دیتے تھے, اپنے بیٹے کو نہیں دیتے تھے. دلیل کیا ہے؟ فرمان رسول پیش کریے, فرمان الہی پیش کریے نا. آپ دلیل کا مطلب سمجھتے ہیں تو آپ کوئی دل فرمان الہی پیش کیجئے کہ وہ بچپن ہی سے کافر تھا. کون؟ نوح کا بیٹا بچپن سے کافر تھا. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ شروع ہی سے ماں کے پیٹ سے کافر تھا. یہ تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں. شیخ صاحب آپ کلام کو منتقل نہ کیجئے نوح کے بیٹے کی طرف. آپ بہت زیادہ بڑی گستاخی کری اللہ کے رسول شان میں یہ الفاظ بول کر. آپ نے بہت زیادہ, ہم آپ کو بہت الحمدللہ. ہم نے کیا گستاخی تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتراف کیا کہ بچپن میں وہ مشرک تھے. آپ نے خود بولا. اب مسلمان کب بنے؟ نہیں بولا میں نے, فطرت پہ پیدا ہوئے الحمدللہ. میں نے کہا اور فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن یہودانی دیکھیں یہ. اوکے بھائی, تھینک یو سر. آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے. فطرت پہ پیدا ہوئے تھے. دلیل کیا ہے کہ ان کل مولود یولد علی الفطرہ وانما یہودانہ وینصرانہ والدہ, کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں. تو آپ نے حدیث قبول کر لی, اگلا وہ ایسا کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ نے خود ابھی ایک لمحہ پہلے قبول کیا, پھر واپس پلٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک گھر میں پیدا ہوئے, والدہ مشرک, بتوں کی پوجا ہو رہی, بتوں کے لیے قربانی, صبح شام تسبیح پڑھ رہے ہیں بتوں کی, دادا بھی وہ سب لوگ. اسی طرح عبداللہ علیہ السلام کے اگر قبر پہ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں بتوں کی دعا. آپ کا یہی عقیدہ ہے نا, یہی عقیدہ. اگر عبداللہ علیہ السلام کے قبر پہ جاتے ہیں تو ادھر اللہ کی دعا تھوڑی ہوتی ہے, وہاں بتوں کی دعا ہوتی ہے. تو اسی قاعدے کے تحت بھی اس بچے نے شروع میں کیا سیکھا ہے؟ بت پرستی سیکھی ہے نا. آپ نے خود بھی کہا کہ وہ بت پرست تھا لیکن اس پہ تکلیف نہیں تھا, تو بعد میں مسلمان کیسے بنے؟ یہ تو آپ نے کبھی اعتراف نہیں کیا, اور آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. الحمدللہ اعتراف ہو گیا ان لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے مذہب میں کافر. کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے؟ تو ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے. حدیث کس سے لیا آپ لوگوں نے؟ حدیث لیا آپ لوگوں نے دشمن اہل بیت علیہ السلام سے, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کافر کون تھا والدین کے, کس کے کافر تھے؟ میں آپ کو حدیث اصل میں دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ العقد الفرید میں جو ابن عبد ربہ الاندلسی کی بہت مشہور کتاب ہے, اور یہ بہت پرانا ان کا مؤرخ ہے اور ادیب ہے. العقد الفرید میں ملاحظہ کریں, یہ جلد رابع ہے, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 123 ہے. عمرو بن العاص جو تھا عمر کے زمانے میں مصر کا گورنر تھا. اسلام سے پہلے عمرو بن العاص کے والد قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. عاص بن وائل اس کا نام ہے. قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور وہ بڑا امیر یعنی آدمی تھا. خطاب جو تھا عمر کا باپ, خطاب یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ ایسے ہی مزدور تھا, فقیر آدمی تھا. تو عمر جب خلیفہ بنایا اور عمرو بن العاص کو اس نے گورنر بنایا مصر کا, تو اس نے اپنے لیے بے عزتی سمجھایا ایک طرح سے کہ دیکھیں میں تو سردار میں ہوں, سردار کا بیٹا میں ہوں, تو یہ عمر جو ہے یہ تو ہمارا نوکر ہے, یہ جو ہے اب خلیفہ بن گیا ہے, مجھے وہاں پہ بھیج دیا. پھر عمر نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ آ جاؤ, تو اسے کہا میں مدینہ آ جاؤ. تو اس کو بلایا مدینہ. جب یہ مدینہ آیا تو عمر نے اس کو طعنہ دینے کے لیے اس طرح کہا, لقد سرت سیرت عاشق, تم وہاں سے آئے ہو بڑی شوق سے, عشق سے تم آئے ہو مدینہ, مصر سے ادھر آئے ہو, یعنی میرے حکم سے جب آئے نا, میں نے تجھے مجبور کیا, تم بڑے شوق سے آئے ہو. تو یہ ایک طرح سے اس کے کنایا, اس کی توہین کہ میرے حکم سے تجھے شوق سے آنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا ہے واللہ ما تعبتنی الامہ ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی کس کو کہتے ہیں؟ غبرات المعالی کہتے ہیں حیض, عورتیں کو حیض ہوتی ہے نا, منسٹریشن, ماہواری عادت ہوتی ہے, تو وہ کپڑا رکھتے ہیں اپنے شرمگاہ پر کہ اس پہ خون جمع ہو جاتا ہے, اور یہ عورتوں کے لیے شرم کی چیز ہے, اس کو لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے, اس کو جلدی سے دھو کے کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نا کہ یہ کیا چیز ہے, کیونکہ یہ شرم آتی ہے ان کو.
اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے تعبتنی الامہ ما تعبتنی الامہ، کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے رکھا تھا، ولا حملتنی البغایا، اور مجھے زانیہ عورتوں نے کبھی گود میں نہیں رکھا ہے، زانیہ عورتوں نے کبھی مجھے دودھ نہیں دیا، فی غبرات المعالی، اس حالت میں کہ مجھے حیض کے کپڑوں میں لپیٹا گیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کن کے والدین شرک میں تھے، کن کے والدین زنا میں تھے، کون تھا جو نجس دودھ پیتا تھا؟ یہ آپ کی کتابوں میں لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شریک نہ کیجیے. یہ آپ کی اپنی کتاب میں عمرو بن العاص نے عمر سے کہا. یہ واضح ہے کہ عمرو بن العاص کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عمرو بن العاص کس کو کہہ رہا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے بغل کے نیچے رکھا ہو، جس کو بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے گود میں لے کے دودھ دیا ہو، اس حالت میں کہ اس کو حیض کے کپڑوں میں لپیٹا ہوا. قال عمر واللہ ما هذا جواب کلامی الذی سألته کان. عمر نے کہا کہ تم مجھے میرے سوال کا جواب اس طرح دیتا. وَإِنَّ الدُّجَاجَةَ لَتَفْحَسُ فِي الرُّمَاتِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ وَالْبَيْضَةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ طَرْقِهَا. اس نے الٹا عمر سے کہا کہ عمر، مرغی خاکستر میں جا کے جستجو کرتا ہے کہ میں انڈا کہاں رکھ دوں، خاکستر میں جا کے وہاں پہ انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا. انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا، اس کا انڈا اس بیضے کا حمل کہیں اور سے ہوا ہوگا، اس کا شوہر کوئی اور آدمی ہے، کوئی اور مرغا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتا ہے کہ کہاں میں انڈے رکھ دوں، انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ اشارہ عمر کا کس کی طرف ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عمرو بن العاص کے متعلق 4 آدمیوں کا نزاع تھا کہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ ابن النابغہ ہے، اس کی ماں کا نام نابغہ ہے. وہ عرب میں مشہور تھی کہ عمرو بن العاص، اس کے اپنے انصاب کی کتب وغیرہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس طرح. اچھا، وقام عمر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. فقال عمر لقد فحش علینا امیر الفاسقین. عمر نے مجھے گالی دی. عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے یہاں پہ گالی دیا، میری توہین کیا. تو یہ واضح ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے. جی سند ہے، آپ کے پاس سند ہے، لیکن یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتا ہے. یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سند تو ہم شیعوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کہ سب آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مومن تھے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سند ہے؟ جی ہمارے پاس بھی سند ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ کی سند ہے تکفیر والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ان کے آبا کو تکفیر کرے وہ خود کافر ہوتا ہے. جی سر، اگلا کال کون ہے بھائی؟ شیخ صاحب آ گئے جی.